مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ملتان سے حافظ محمد رفیق صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ مکان کے منڈیر پر نظر بد سے بچنے کے لیے ہانڈی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، تو شرعاً جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے، کیا اسے کوئی عقیدہ میں فرق تو نہیں آتا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور انسان کو اللہ کی بندگی سکھاتا ہے، یعنی اس کا تعلق خوف اور امید کا اسی سے جوڑتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضور حاجی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تمام انسان کو یہ پیغام دے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ اللہ کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق اور رازق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اہل ایمان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا یا غلام انی اعلمک بکلمات کہ برخوردار میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی دین کی احکامات الہیہ کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، شریعت کی حفاظت کر، احکامات الہیہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ تو مشکل اور مصیبت پہ وقت اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ جب بھی کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ کہ اگر سارے لوگ تمہیں فائدہ پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو بھی وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اسی طرح اگر سب کے سب تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائے لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک وہ سب مل کر بھی تمہارے لیے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ما سوائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہو، جو تمہارے حصے میں، تمہارے نصیب میں جو نقصان لکھا ہے۔ یعنی نہ کل کائنات مل کر بھی نہ کسی کو ذرہ برابر اللہ کی مشیت مرضی کے بغیر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی نقصان کسی کو پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قل وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سب کہیں گے اللہ نے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ان سے یہ بھی پوچھو کہ اگر اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، جو دیوی اور دیوتائیں جو تمہارے معبود جن کو تم نے بنا رکھا ہے، کہ وہ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر تم ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، اگر ان کے ضرر سے تم لوگوں کو ڈراتے ہو تو کہو بلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ دیوی یہ دیوتائیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھ سے اس کی پہنچائی وہ مصیبت ڈال دیں گی؟ اور اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے
تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کسی بندے پر کھول دے اس دروازے کو دنیا میں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وما یمسک، اور جس پر اللہ تعالیٰ روک دے، اللہ بند کر دے تو فلا مرسل لہ، اس چیز کو پھر کوئی، اس روکی ہوئی چیز کو کوئی اتار نہیں سکتے۔ لہذا صرف اور صرف اللہ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہانڈی وغیرہ لٹکانا جاہلیت اور جہالت کے سوا کچھ نہیں، بلکہ اگر ان میں نفع نقصان کا اعتقاد رکھے تو معاملہ شرک تک جا پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کمزوری کے علاج کے لیے پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتار پھینکو، یہ تمہیں اور زیادہ کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ منکے وغیرہ گلے میں لٹکاتے تھے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس کسی نے اس قسم کی اشیاء گلے میں لٹکائی اس نے شرک کیا۔ توحید باری تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسی تمام آفات و بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر انسان خود کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی پناہ مانگے، اور حضرت ختم نبوت، ختم مرتبت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ قرآن پاک میں معوذتین کی صورت میں بہترین تعویذ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس سے بہتر، یعنی معوذتین سے مراد آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی ان دونوں صورتوں سے بہتر کوئی علاج، کوئی پناہ مانگنے کے لیے، نظر بد سے بچنے اور جادو ٹونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بہترین جو دعا، جو علاج اللہ نے اتاری ہے وہ یہ آخری دو صورتیں ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، اور پھر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پورے جسم، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ مبارک جسم پر پہنچ سکتا تھا آپ اپنے جسم پر پھیراتے تھے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں توہمات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں زمانے جاہلیت کے طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح طور پر اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے، اللہ تعالی سے ہر قسم کی مدد اسی سے مانگنے، اسی سے نفع نقصان کے اللہ تعالی سے امید رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب